اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کے 4 اہم مضامین۔ نمبر 1، اہل کتاب سے مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ اور مباہلہ کیا جائے۔ سورۃ آل عمران کا پہلا اہم مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان سے مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ اور مباہلہ کیا جائے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف الاسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس دین اسلام سے ہٹ کر جو مختلف طریقے اہل کتاب نے اختیار کیے ہیں، یعنی یہودیت اور عیسائیت، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ آیت 19۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور اہل کتاب غیر اہل کتاب امیین دونوں سے پوچھو، کیا تم نے ابھی اسلام بھی قبول کر لیا ہے؟ اسلم، تم اگر اسلام قبول کیا ہے تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو آپ وسلم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آیت 20۔ نمبر 3، اللہ سے محبت کے دعوے کی بجائے اہل کتاب کو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی دعوت دی گئی۔ آیات 31-32۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود توحید کی دعوت دی، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ آیت 51۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ آیت 59۔ آیت مباہلہ۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے کہ آؤ ہم اور تم بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ 61۔ اہل کتاب سے مکالمہ کیا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ آیت 64۔ اہل کتاب سے مجادلہ۔ اہل کتاب سے کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غلط مباحثے نہ کرو، جن کا زمانہ نہ 2100 قبل مسیح ہے۔ تورات حضرت موسیٰ پر 1300 قبل مسیح نازل کی گئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مسلم تھے، یہودی اور نصرانی عیسائی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان دو خود ساختہ مذاہب یعنی یہودیت اور نصرانیت کا وجود ہی نہیں تھا۔ آیت 65۔ اہل کتاب کیوں اللہ کی ایجاد کا انکار کرتی ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ آیت 70۔ اہل کتاب کو دعوت توحید اسلام افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض۔ آیت 83۔ اہل کتاب کے برعکس اہل اسلام متعصب نہیں ہوتے، وہ ابراہیم کی دونوں شاخوں کے پیغمبروں پر یکساں ایمان رکھتے ہیں۔ آیت 84۔ اس فرمان برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرے، یہودیت، عیسائیت کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ 85۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آیت 86۔ اہل کتاب کو اپنی موت سے پہلے اسلام قبول کر لینے کی دعوت روز قیامت فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آیت 91۔ اہل کتاب کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اختیار کرنے کی ہدایت واتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا۔ آیت 95۔ اہل کتاب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی تمام منفی سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ آیت 98۔ سورہ آل عمران کا دوسرا اہم مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب میں خیر بھی ہے، اسے دریافت کیا جائے اور اسے اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم مسلمان ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب بھی اگر ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ صاحب ایمان بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ آیت 110۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔
آیت 113۔ اہل کتاب میں بعض لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ آیت 114۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ آیت 199۔ سورۃ آل عمران کا تیسرا اہم مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب کے شر سے آگاہی حاصل کر کے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اہل کتاب نے لوگوں پر زیادتی کی، بغیم بینہم کے لیے بینات میں اختلاف کیا۔ آیت 19۔ اہل کتاب نے نہ صرف انبیاء کا قتل کیا 112 بلکہ انصاف اور توحید کا حکم دینے والوں کا بھی قتل کیا۔ آیت 21۔ اہل کتاب نے اللہ کے قانون کے مطابق حکیم سے اعراض کیا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ آیت 23۔ اہل کتاب اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ دوزخ میں صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ آیت 24۔ اہل کتاب بنی اسرائیل بنی اسماعیل امیین کے بارے میں نسلی تعصب میں مبتلا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ظلم و ستم کرنے اور ان کا مال غصب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل۔ آیت 75۔ اہل کتاب اچھی طرح جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آیت 70۔ اہل کتاب چند کوڑیوں کے عوض اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں۔ آیت 77۔ اہل کتاب کے علماء تورات کی تلاوت کے دوران میں اپنی زبانوں کو اس طرح گھماتے پھراتے ہیں کہ لوگ اسے تورات کی آیت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا۔ آیت 78۔ اس کے برعکس مسلمان بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے بارے میں کوئی تعصب نہیں رکھتے۔ لا نفرق بین احد منہم۔ آیت 84۔ مسلمان اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں ہی پر نازل ہوئی ہوں یا بنی اسماعیل کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ۔ آیت 119۔ بعض اہل کتاب اپنے آپ کو غنی اور اللہ کو فقیر کہتے ہیں۔ آیت 181۔ بعض اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ ایسی قربانی ہمارے سامنے پیش نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ آیت 183۔ اہل کتاب نے اللہ کی اس میثاق کو بھی پس پش ڈال دیا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ تورات کی تعلیمات کو عام کریں گے اور انہیں چھپانے سے گریز کریں گے۔ آیت 187۔ کافروں کی عسکری سرگرمیوں اور مسلمانوں کے خلاف مختلف ملکوں میں دوڑ دھوپ انہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ آیت 196۔ اہل کتاب کا دنیا کے لیے انفاق ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات۔